قرآن کریم کے عظیم مقاصد میں سے اللہ کی توحید ہے، اور توحید پر مشتمل سورۃ اخلاص ہے۔ سورۃ اخلاص مکی ہے اور 4 آیتیں، نزول میں 22 ہے اور موجودہ ترتیب میں 112 ہے۔ اس مختصر سی صورت میں تقریباً پورا دین بیان ہوا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، یہ سیرت النبی ہے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یہ مسئلۃ التوحید ہے، اور رد ہے دہریہ کا جو ثانے کا منکر ہے۔ اور اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے یسمد الیہ فی الامور کلہا وہو لا یسمد احد، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ صمد کا یہ مطلب ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ تو جتنے لوگوں نے اللہ کے لیے اولیاء ڈھونڈے، مختارات ڈھونڈے، یزدان اور اہرمن ڈھونڈے، ان تمام کا رد اس میں ہو گیا کہ لم یکن لہ ولی من الذل، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، نہ اس سے کوئی پیدا ہے، یہ پہلے کہا کیونکہ یہ عقیدہ تھا کہ وہ زیر ابن اللہ ہے، عیسیٰ مسیح ابن اللہ ہے، فرشتگان خداوندی بنات وَلَمْ يُولَدْ، نہ وہ کسی سے پیدا ہے، اس کا کوئی قائل نہیں تھا۔ تاکیدن کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے زور کا کوئی بھی، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ ترمذی شریف اور دیگر معتبرات میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ قرآن کا جو حصہ کسی کو یاد ہو اس کو نمازوں میں پڑھتے رہے، لیکن ایک شخص ایسا دیکھا گیا کہ وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اخلاص پڑھتا تھا، کوئی سی بھی سورت پڑھ لیتا تھا لیکن اخیر میں اخلاص پڑھتا تھا۔ اس کی شکایت کی گئی کہ حضرت یہ تو بغیر اخلاص کے نماز پڑھتا ہی نہیں، ہر نماز ہر رکعت میں سورہ اخلاص۔ آپ نے اس کو طلب کیا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا ففیہا صفت الرحمن، اس میں اللہ کی توحید ہے، میں چاہتا ہوں میری ہر رکعت میں توحید بھری ہوئی ہو۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی اس طرح کرنے کی اور فرمایا حبک ایہا یدخلک الجنہ، اس صورت سے آپ کا یہ احترام و محبت جنت پہنچا دے گی۔ اور امام طبرانی نے معجم الصغیر جلد اول، بلکہ اس کے 2 ہی جز ہیں، صفحہ 180 اور 81 پر ایک روایت نقل کی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا آپ نبی ہیں؟ کہا کہ آپ کو خدا نے جو کچھ کہا ہے مجھے پڑھاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی ہے وہ سنائی ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی ابھی سورۃ اخلاص نازل ہوئی ہے، یہ پڑھ کر سنا تھا۔ آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ اعرابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نعم الالہ الہنا، واہ ہمارا خدا آفرین، یقبل الیسیر ویعطی الجزیل، تھوڑا سا قبول کر کے بہت کچھ دیتا ہے۔ سورت سے پتہ چلا۔ حضرت نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی نہ سمجھا جیسے یہ شخص سمجھا۔ یقبل الیسیر، یسیر تھوڑا، ویعطی الجزیل، اور دیتا خوب ہے۔ حضرت بہت خوش ہوئے کہ سورت کے علوم اعرابی پر منکشف ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف قریب آیا اور اس نے کہا میرے پاس ایک اونٹنی ہے، بس ہفتہ 10 دن میں بچہ دینے والی ہے، بالکل تیار ہے، دودھ سے بھری ہوئی ہے، حضرت سورۃ اخلاص کی خوشی میں اس کو دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دے دو، بالکل دے دو، کیونکہ میرے پاس ابھی ابھی جبریل آیا اور جبریل نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف اس اعرابی کو اونٹنی دے رہا ہے،
اور اس اونٹنی کے بدلے میں عبد الرحمن ابن عوف کے لیے جنتوں میں 87,000 اونٹنیاں تیار کی جا رہی ہے، آراستہ کی جا رہی ہے۔ قبولیت پہلے ہی ہو گئی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے ان کو اونٹنی پیش کی کہ آپ نے جو سورۃ اخلاص سنی اور سورۃ اخلاص کو سمجھا ہے، اس کی خوشی میں یہ آپ کو اونٹنی ہدیہ ہے۔ اب جب وہ حضرت کی خدمت سے اٹھے، ہر صحابی ایک اونٹ موہار سے پکڑ کے لایا۔ جب وہ اپنے قوم میں پہنچ رہا تھا تو 1000 اونٹوں کا قطار جمع ہو گیا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ نعم الالہ الہنا، ہمارے خدا پر آفرین، یقبل الیسیر، تھوڑا سا لیتا ہے، ویعطی الجزیل، اور کتنا بڑا انعام و اکرام کرتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ احادیث میں ہے سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن، کہ یہ سورت 1/3 قرآن کا قائم مقام ہے یا برابر ہے۔ علماء لکھتے ہیں بنیادی عقائد 3 ہیں، ایک توحید کا ہے، وہ اس میں مکمل ہے، دوسرا رسالت کا ہے، اور تیسرا آخرت کا ہے۔ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھ لے اور 3 دفعہ پڑھ لے، اللہ جل جلالہ اس کو ایک قرآن کا ثواب دے دے۔ دیکھیں، ایک قرآن پڑھنا ہے اور دوسرا قرآن کا ثواب ملنا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایک شخص نے جب فجر کی نماز با جماعت پڑھی اور پھر وہ ذکر و شغل میں لگا رہا، جب سورج نکل آیا تو اس نے کھڑے ہو کر 2 رکعت اشراق پڑھی۔ ترمذی شریف میں ایک حج اور عمرے کا پورا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ شخص مسجد سے پانی بھر کے گھر نہیں جائے گا کہ جی میں زمزم لایا ہوں، میں نے ابھی حج اور عمرہ کر لیا۔ حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، حج اور عمرے کے لیے تو جانا پڑے گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بعض قراء اور حفاظ اور ناخواندہ امام تراویح میں یہ سورت 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، یہ فقہ سے بے بہر ہے۔ بلا ضرورت کے ایک سورت مقرر کرنا مکروہ ہے، اور یہ نماز کا مسئلہ نہیں ہے۔ نماز میں یہ سورت ایک ہی دفعہ پڑھی جائے گی۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا اشرف علی صاحب کو امداد الفتاوی میں منع کر لیا کہ تراویح میں اس سورت کو سحرانہ 3 دفعہ پڑھنا بے حکمت بات ہے۔ اسی طرح بعض قراء طالب علموں کو جب پڑھاتے ہیں تو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو ہے، لیکن وہ طالب پر مصلے پر بھی بسم اللہ پڑھتا ہے، حالانکہ مصلے پر بسم اللہ ایک دفعہ کے علاوہ بقیہ پڑھنا ناجائز، خلاف سنت اور بدعت میں سے ہے۔ اس پر بھی مولانا اشرف علی نے لکھا ہے کہ اگر کسی قاری نے کہا بھی ہے تو قاری کا علم دین میں معتبر نہیں ہے، صرف قرات میں معتبر ہے، اور فقہ کے اندر صراحتاً موجود ہے کہ سورت کے شروع میں صرف ایک سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیے جائے، کیونکہ ایک جگہ آیت ہے، بقیہ جگہوں میں امتیاز کے لیے درج کیا گیا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ چونکہ قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے تو عقید توحید کو پھر دہرایا، اور ایک ایسی سورت جو اول سے اخیر تک حق تعالیٰ کی توحید پر مشتمل ہے۔ توحید کے بعد دعائیں مؤثر ہے۔ اصل دعا تو موحد کی ہے، بدعتی و مشرک کی کیا دعا ہے؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وہ تباہ و برباد ہے۔ اس لیے وہ اللہ سے مایوس ہو چکا ہے، وہ قبروں پہ جا کے جان چھڑکتا ہے۔